العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: فإن كان في آخره زيادتان في حكم الواحدة كأسماء ومروان أو حرف صحيح قبله مدة وهو أكثر من 4 أحرف حذفتا، وإن كان مركبا حذف الاسم الأخير، وإن كان غير ذلك فحرف واحد، وهو في حكم الثابت على الأكثر فيقال يا حاري يا ثمو ويا كروى، وقد يجعل اسما برأسه فيقال يا حارو ويا ثمی ویا کرا. پس اگر منادا کے آخر میں ایسے 2 حرف کی زیادتی ہو جو ایک حرف کے حکم میں ہو، جیسے اسماء اور مروان، او حرف صحیح قبلہ مدۃ، یا منادا کے آخر میں ایسا حرف صحیح ہو جس سے پہلے حروف مدہ میں سے کوئی ہو، اس سے پہلے حرف مدہ ہو، درا حالانکہ وہ 4 حرف سے زائد ہو، درا حالانکہ وہ 4 حرف سے زائد ہو. تو ان دونوں صورتوں میں جو اوپر بتایا کہ 2 حرف کی زیادتی ایک کے حکم میں ہو یا ایک حرف صحیح ہو اور اس سے پہلے مدہ ہو، ان دونوں صورتوں میں حذفتا 2 حرف کو حذف کیا جائے گا. وَإِن كَانَ مُرَكَّبًا حُذِفَ الْاسْمُ الْأَخِيرُ، اور اگر وہ منادا مرکب ہو تو آخر اسم حذف کیا جائے گا، اور اگر وہ منادا ان تینوں صورتوں کے علاوہ ہو تو ایک حرف حذف کیا جائے گا. وَهُوَ فِي حُكْمِ الثَّابِتِ عَلَى الْأَكْثَرِ، اور وہ محذوف ثابت کے حکم میں ہیں اکثر استعمال میں، لہذا کہا جائے گا یا حاری یا ثمو یا کروا. وقد یجعل اسما برأسہ، اور کبھی منادا مرخم کو مستقل اسم قرار دیا جاتا ہے، پس کہا جاتا ہے یا حارو یا ثمی یا کرا. طلبہ عزیز، مصنف علیہ الرحمہ جب ترخیم کے شرائط کے بیان سے فارغ ہو گئے تو اب ترخیم میں چونکہ حرف کو حذف کیا جاتا ہے آخر سے، تو مصنف آگے مقدار محذوف کو بیان کر رہے ہیں کہ کتنے حرف حذف کیے جاتے ہیں. ایک حرف، جیسے کہ ہم نے تعریف میں آپ کو بتایا تھا، کبھی ایک حرف حذف کیا جاتا ہے، کبھی 2 حرف، کبھی ایک پورا کلمہ حذف کر دیا جاتا ہے. تو یہاں سے اسی مقدار محذوف کو ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ کہاں پر ایک حرف حذف ہوگا اور کہاں پر 2 حرف حذف ہوں گے. چنانچہ مصنف نے اس کی کل 4 صورتیں بیان کی. نمبر 1 فرماتے ہیں کہ اگر منادا کے آخر میں ایسے 2 حرف زائد ہو جن کی زیادتی ایک ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ حکم واحد کے میں ہو، یعنی واحد کے حکم میں ہو، ایک حرف کے حکم میں ہو، جیسے اسماء اور مروان کہ دونوں میں 2 حرف کی زیادتی ایک ساتھ ہوئی ہے. ہاں، اسماء میں زیادتی تانیث کے لیے ہے اور مروان میں تذکیر کے لیے ہے، لیکن دونوں میں 2 حرف کی زیادتی ایک ساتھ ہوئی ہے تو گویا کہ یہ حرف واحد کے حکم میں ہے، لہذا ترخیم کے وقت دونوں کو حذف کر دیں گے اور اس طرح پڑھا جائے گا یا اسماء سے یا اسماء،
یا مروانو سے یا مروا کہیں گے۔ مصنف نے جو کہا ہے کہ ایسے دو حرف زائد ہو جس کی زیادتی ایک ساتھ ہوئی ہو، تو یہ الف ممدودہ میں ایک تو ہوتا ہے، جیسے اسماء، حبراء، اسماء وغیرہ، اور اسی طرح الف نون زائدہ، سکران، مروان، عدنان، عثمان وغیرہ۔ اس طریقے سے یائے نسبتی، کفی، بصری، ہندی وغیرہ۔ اسی طریقے سے تثنیہ اور جمع کی جو علامت ہوتی ہے، جیسے زیدین اور زیدین، زیدان، اسی طریقے سے زیدون، علی حد تجری میں زیدین اور زیدین وغیرہ۔ لہذا ان میں ترخیم کے وقت دونوں حرف حذف کر دیے جائیں گے، کیونکہ وہ دونوں ایک ہی حرف کے حکم میں ہیں۔ ہاں، آگے مصنف نے اس کی شرط بیان کی کہ اس کی شرط یہ ہے کہ حذف کے بعد 3 حرف باقی رہے، اس لیے کہا وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ 4 أَحْرُفٍ، کہ وہ 4 حرف سے زیادہ ہو تو 2 حرف حذف کیے جائیں گے۔ یہاں پر صاحب کتاب نے جو بات کہی ہے فی حکم الواحدتی، اس کا مطلب سمجھیے کہ زائد حرف تو 2 ہو، جیسے مروان الف اور نون زائد ہیں، اس طریقے سے اسماء میں الف اور حمزہ زائد ہے، الف ممدودہ، لیکن وہ دونوں ایک حرف زائد کے حکم میں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی اسم میں ان دونوں میں سے ایک ہو اور دوسرا نہ ہو۔ الف نون زائدتان ایک ساتھ ان کی زیادتی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مروان، عثمان، لقمان میں لقما نون ہو اور الف نون نہ ہو اور الف ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ تو دونوں کی ایک ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور ایک ساتھ حذف ہوتی ہے، لہذا یہ حکم واحد میں ہوئے، یعنی ایک حکم کے درجے میں ہوئے۔ تو دونوں میں سے ایک ہو اور دوسرا نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا، یا تو دونوں ایک ساتھ موجود ہوں گے یا دونوں محذوف ہوں گے۔ اسی بنیاد پر مصنف نے کہا کہ حکم واحد کے درجے میں ہو۔ پہلی صورت تو یہ کہ منادہ کے آخر میں ایسے 2 حرف زائد ہو جس کی زیادتی ایک ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ ایک حکم میں ہو گیا۔ دوسری جگہ ہے اور دوسری صورت بیان کر رہے ہیں کہ منادہ کے آخر میں حرف صحیح ہو اور اس سے پہلے مدہ زائدہ ہو، اور مدہ زائدہ کس کو کہتے ہیں؟ علم الصیغہ کے اندر آپ پڑھ کر آئے ہیں، یعنی حرف علت ساکن ہو اور ما قبل کی حرکت اس کے موافق ہو، اس کو مدہ زائدہ بولتے ہیں۔ حرف علت ساکن ہو اور ما قبل کی حرکت اس کے موافق ہو، یعنی واو ساکن ہے تو ما قبل میں ضمہ ہو، الف ہو تو ما قبل میں فتحہ ہو، یا ساکن ہو تو ما قبل میں کسرہ ہو، ان کو بولتے ہیں مدہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ منادہ کے آخر میں حرف صحیح ہو اور اس سے پہلے مدہ زائدہ ہو، تو اس صورت میں بھی ترخیم کے وقت اور ترخیم کے لیے 2 حرف کو حذف کیا جائے گا، اور اس میں بھی وہی شرط ہے کہ وہ اسم 4 حرفی ہونا چاہیے۔ اسی طریقے جیسے منصور، یا منصورو، یا عمارو، یا ادریسو۔ اب یہاں پر ترخیم کریں گے تو آخر سے منصور میں را اور واو دونوں حذف ہو جائیں گے، یا منصو۔ عمار میں الف اور را دونوں حذف ہو جائیں گے، یا عما، اور یا ادریسو میں سین اور را دونوں حذف ہو جائیں گے، سین اور یا دونوں حذف ہو جائیں گے، یا ادری، کیونکہ ان تینوں مثالوں میں آخر میں حرف صحیح ہے، منصور میں را، عمار میں را اور ادریس میں سین، اور ان سے پہلے مدہ زائدہ بھی ہے،
منصور میں واو مدہ زائدہ، عمار میں الف مدہ زائدہ اور ادریس میں یا مدہ زائدہ، اور ان میں سے ہر ایک 4 حروف سے زائد بھی ہے، ہر ایک میں 5 حرف ہے، لہذا ساری شرطیں پائے جانے کی وجہ سے 2 حرف حذف کیے جائیں گے۔ آگے مصنف نے ایک تیسری صورت بیان کی، فرماتے ہیں کہ اگر منادہ مرکب ہو، اب منادہ مرکب سے مراد یہاں پر مرکب اضافی اور اسنادی کے علاوہ ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے منادہ کی ترخیم کی جواز کی جو شرطیں گزری ہے اس میں ایک بات گزری ہے کہ ترخیم اس وقت ہوگی جبکہ منادہ مضاف نہ ہو، منادہ مضاف نہ ہو۔ تو یہاں پر جو مرکب کا ہے تو مرکب اضافی اور اسنادی کے علاوہ، اور جملہ نہ ہو تو مرکب اسنادی ہے، لہذا یہاں پر مرکب سے مراد مرکب مناصرف یا مرکب بنائی ہے، جیسے بعل بکھو، حضر موتو، 15 16، کہنے کہ اگر مرکب مناصرف یا مرکب بنائی علم ہو اور منادہ واقع ہو اور ان کی ترخیم منظور ہو، یعنی ان کی ترخیم کرنا مقصود ہو، تو دوسرے والے کلمے کو، دوسرے والے اسم کو حذف کر دیا جائے گا۔ جیسے بعل بکو ہے تو یا بعل بکو سے یا بعلو، اس طریقے سے 15 ہے تو یا 5 وغیرہ کہیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مرکب کی ان دونوں قسموں میں، مرکب مناصرف اور مرکب بنائی، ان دونوں قسموں میں جو دوسرا اسم ہوتا ہے وہ تانیث کے درجے میں ہوتا ہے، تائے تانیث کے درجے میں ہوتا ہے، اور تائے تانیث زائد ہوتی ہیں، اور وہ جس طریقے سے تائے تانیث جو ہے ترخیم کے وقت حذف ہو سکتی ہے، جیسے کہ اس سے پہلے والے سبق میں آپ کو بتایا گیا، تو ایسے ہی یہ اسم بھی تائے تانیث کے درجے میں ہونے کی وجہ سے زائد ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی حذف کرنا جائز ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ مستقل کلمہ ہے، دوسرا بعل بکو میں بکو دوسرا مستقل کلمہ ہے، لیکن شدت اتصال اور ایک ساتھ کثرت استعمال کی وجہ سے گویا کہ ایک ہی کلمہ بن گیا، تو دوسرا والا کلمہ یہ پہلے کلمے کا ایک جز بن گیا، اور منادہ مرکب میں چونکہ کلمے کے کسی آخری جز کو حذف کرتے ہیں تو یہ بھی گویا کہ آخری والا جز ہے، اس کو حذف کر دیا۔ مصنف نے چوتھی صورت بیان کی، فرماتے ہیں اگر منادہ مذکورہ تینوں صورتوں کے علاوہ ہو۔ آگے چوتھی صورت مصنف بیان کر رہے ہیں کہ منادہ وَإِن كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَحَرْفٌ وَاحِدٌ، کہ منادہ اگر مذکورہ تینوں صورتوں کے علاوہ ہو تو ترخیم کے وقت آخر سے ایک حرف حذف کیا جائے گا بس، کیونکہ مقصد ایک ہی حرف کو حذف کرنے سے حاصل ہے اور زیادہ کے حذف کرنے کا کوئی باعث نہیں ہے، لہذا یا حارث سے یا حاری کہا جائے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات سمجھیے کہ مصنف نے جو کہا ہے فَإِن كَانَ فِي آخِرِ زِيَادَتَانِ فِي حُكْمِ الْوَاحِدِ، جیسے کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ آخر میں ایسے 2 حرف زائد ہو جو ایک ساتھ زائد ہونے کی وجہ سے ایک حرف کے حکم میں ہو۔ پتہ چلا کہ اگر کبھی 2 حرف زائد تو ہو لیکن ان کی زیادتی ایک ساتھ نہ ہوئی ہو بلکہ الگ الگ ہوئی ہو، جیسے سمانیتن کی جو یا اور تائے تانیث ہے وہ ایک ساتھ اس کی زیادتی نہیں ہوئی، پہلے یا زائد ہوئی پھر اس کے بعد تائے تانیث کو لگایا گیا، لہذا ایسی صورت میں کہ جب 2 حرف زائد ہو لیکن ان کی زیادتی ایک ساتھ نہ ہوئی ہو تو وہ حرف واحد کے حکم میں نہیں ہے۔ جب حرف واحد کے حکم میں نہیں ہے تو ایک ساتھ دونوں حذف نہیں ہوں گے، بلکہ سمانیتن جیسی مثالوں میں صرف ایک حرف آخر کا حذف ہوگا، یعنی تائے تانیث۔ آگے مصنف فرماتے ہیں وَهُوَ فِي حُكْمِ الثَّابِتِ عَلَى الْأَكْثَرِ،
یہاں سے مصنف فرما رہے ہیں کہ منادہ مرخم کا حکم بیان کریں کہ منادہ مرخم اکثر استعمال اس کا اس طرح ہے کہ حرف محذوف ثابت کے حکم میں ہے. اب جب حرف محذوف ثابت کے حکم میں ہے تو محذوف کے بعد اس سے پہلے والا حرف جس حالت میں ہو، یعنی جس حرکت اور سکون کے ساتھ ہے، اسی حرکت اور سکون کے ساتھ اس کو باقی رکھا جائے گا. مثال سے اس کو سمجھیں. جیسے مثالی کے طور پر یا حارسو، حارس یا حارسو، آپ نے ترخیم کے لیے آپ نے سا کو حذف کر دیا. اب دیکھو یا حارسو میں را جو ہے اصل کلمے میں مکسور ہے. اب ترخیم کے وقت ہم نے سا کو حذف کیا تو یا حاری، تو محذوف جب ثابت کے حکم میں ہے تو را کی حرکت کو اسی حالت پر باقی رکھا جائے گا اور یا حاری پڑھا جائے گا. اسی طریقے سے یا ثمودو، اب آپ دال کو حذف کر دیجئے یا ثمو. دیکھو یہ چار حرف سے زائد نہیں ہے. اگر چار حرف سے زائد ہوتا تو وہ پچھلے والا حکم جاری ہوتا کہ حرف صحیح آخر میں ہو اور ما قبل میں مدہ زائدہ ہو تو دونوں کو حذف کر دیتے ہیں. لیکن چار حرف سے زائد نہیں ہے، چار ہی حرف ہے، لہذا یہاں پر ایک ہی حرف حذف کیا جائے گا. یا ثمودو میں سے یا ثمو دال کو حذف کر دیا تو اب اس سے پہلے والا واو جو ہے ساکن تھا تو اس کو اپنی سکون والی حالت پر ہی باقی رکھا جائے گا، اس لیے کہ محذوف ثابت کے حکم میں. اس طریقے سے یا کروان، کروان الف نون زائدتان دونوں کو حذف کیا تو واو پر فتحہ تھا تو واو کو فتحہ کے ساتھ ہی رکھا جائے گا. یا کروا، کروان ایک لمبی چونچ والا ایک پرندہ ہے جو کبوتر کی ہم شکل ہوتا ہے. خیر برات، تو یا کروا، تو کروان تھا الف نون زائدتان کو الف نون کو دونوں کو حذف کیا ترخیم کے وقت تو واو پر فتحہ تھا تو اسی حالت پر باقی رکھا جائے گا، اس لیے کہ محذوف ثابت کے حکم میں. تو اکثر علماء نحو کے نزدیک منادہ مرخم کا جو محذوف ہوتا ہے وہ ثابت کے حکم میں ہے. جب ثابت کے حکم میں ہے تو اس سے پہلے والے حرف کی حرکت اور جو حرکت اور سکون ہے وہ اسی حالت پر باقی رہے گا. لیکن بعض علماء نحات منادہ مرخم کو مستقل اسم قرار دیتے ہیں. وقد یجعل اسما برأسہ، منادہ مرخم مستقل اسم قرار دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یا حارو یا سمی، یعنی تعلیل اور بنا میں اس کے ساتھ منادہ مستقل کا معاملہ کیا جاتا ہے. چنانچہ یا حارسو میں را کو اب ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے اس لیے کہ سا تو حذف ہو گیا، یا حاری تھا اب مستقل اسم بن گیا تو چونکہ منادہ مفرد معرفہ ہے لہذا اس وجہ سے مبنی بر ضمہ ہوگا، یا حارو کہیں گے. اس طریقے سے یا سمودو میں یا سمو تھا لیکن جب اس کو مستقل اسم قرار دیا تو اب اس میں تعلیل بھی ہوگی اور اس کو سمو کو جو مستقل اسم قرار دے دیا تو یہ اسماء متمکنہ میں سے ایک اسم ہے اور اس کے آخر میں واو ہے جس کے ما قبل میں ضمہ ہے. اور صرفی قاعدے کے مطابق جب واو طرف میں ہو تو واو کو یا سے بدل دیتے ہیں اور ما قبل کی ضمہ کو کسرہ سے بدل دیتے ہیں. لہذا واو کو یا سے بدل دیا اور ما قبل کی ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا تو سمی ہو گیا یا سمی، اس لیے کہ جب اس کو مستقل اسم قرار دیا گیا تو اس کے اوپر سارے احکامات پھر لاگو ہوں گے، تعلیل بھی ہوگی اور اس کی اسی طریقے سے معرب مبنی ہونے کے اعتبار سے اس کا اعراب بھی ویسے ہی ہوگا. اسی طریقے سے یا کروان، تو ابھی ہم پڑھ رہے تھے یا کروا لیکن جب اس کو مستقل حکم قرار دیا یا کروا تو واو متحرک ما قبل مفتوح واو کو الف سے بدل دیں گے یا کرا کہیں گے، قالا والا قاعدہ جاری ہو کر. لہذا فرماتے ہیں کہ منادہ مرخم
کا جو محذوف ہے وہ اگر ثابت کے حکم میں ہو تو پھر ما قبل والے حرف کی جو حرکت اور جو سکون ہے وہ اسی حالت پر باقی رہے گا. لیکن اگر اس کو مستقل حکم قرار دیا، مستقل اسم قرار دیا جائے تو پھر اس کے پر تعلیل اور بنا کے اعتبار سے مستقل منادہ کا معاملہ کیا جائے گا. امید ہے کہ آپ آج کا یہ درس اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے. اسی پر ہم اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.